السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام ایک سچا اور پاک پوتر دین ہے۔ یہ ایک شانتی، دیا، اہنسا کا دین ہے۔ یہ نیائے ستیہ کا دین ہے۔ اسلام شبد میں خود شانتی کا سندیش ہے، جیسے کہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی۔ اسلام شبد سین لام میم سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرنڈر کر دینا یعنی سمرپن کر دینا، یا سبمیشن یعنی ارپت کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اگر ہم لغت کے حساب سے دیکھیں گے، ڈکشنری کے حساب سے، تو اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا، اطاعت کرنا اور مسلمانوں کا دین اسلام قبول کرنا۔ اسلام کو اس طرح پریبھاشت کرتے ہیں کہ شانتی، امن، پیس حاصل کرنا، اپنی اچھاؤں کو اللہ کے اچھا کے سپرد کرنے کے بعد، یعنی اللہ کے اچھا انوسار زندگی بتانا ہی اسلام ہے، جس سے اس دنیا اور آخرت میں شانتی حاصل کر سکتے ہیں، امن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کام کو کرتا ہے، یعنی جو اپنی اچھاؤں کو اللہ کے اچھا کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے چاہنا خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم یعنی فرمانبردار، آگیاکاری کہتے ہیں۔ مسلم یعنی سبمیٹر ٹو گاڈ، سبمیٹر ٹو اللہ، یعنی اللہ کے سپرد ہونے والا۔ قرآن مجید میں اسلام کو دین کہا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک نشاندہ دین اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ہے۔ دین کا ارتھ تو سیدھے طور پہ مذہب، دھرم، ریلیجن کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے راستہ، مارگ، یعنی ایک اسلام راستہ ہے، ایک دین ہے، ایک طریقہ ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیسے اپنے جیون کو ویتیت کرے۔ اسلامی طور طریقہ سکھاتا ہے، اسلامی طور طریقہ اپنا کر کیسے ہم اچھی زندگی ویتیت کریں۔ اللہ نے اسلام کو پورن دین کہا ہے، کمپلیٹ دین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر قبول کیا، اسی لیے اسے ایک کمپلیٹ وے آف لائف کہا جاتا ہے، یعنی زندگی کا پورا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتا ہے جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین، مذہب، دھرم لے کر آئے گا تو اسے وہ بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت اور لوک میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ نے دین اسلام کو صرف پورن ہی نہیں، اسے قبول بھی کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بتائیں۔ اسلام کے 5 بنیاد ہیں۔ پہلا، شہادہ یعنی گواہی دینا، گواہی یعنی کلمہ شہادت کا اقرار کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، پوجنیے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کا کوئی ساجی، پارٹنر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ دوسرا، صلاۃ یعنی نماز پڑھنا۔ اللہ نے مسلمانوں پر 24 گھنٹوں کے اندر
یعنی دن اور رات میں ملا کر کل 5 وقت کی نماز فرض کیے ہیں۔ تیسرا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ وہ ایک قسم کا انوارِ دان ہے جو اس مسلمان پہ فرض ہے جو مالی طور پہ مضبوط ہو۔ اسے سال میں اپنے آرتھک بچت میں سے 2.5% مطلب 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے صوم یعنی روزہ رکھنا۔ عربک کیلنڈر کے حساب سے ہجری کیلنڈر کے حساب سے رمضان مہینے میں 29 یا 30 دن کا پورا روزہ رکھنا جو کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ پانچواں اور آخری بنیاد ہے حج یعنی کہ تیرتھ یاترا، جو اس مسلمان پہ فرض ہے جو مالی طور پہ قوت اور جسمانی طور پہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کعبے کا طواف اس کی درشن کر سکے۔ اسی طرح اسلام میں ایمان کا بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ ایمان یعنی یقین، وشواس، ایک آستھا کا معنی دیتا ہے۔ ایمان کس بات پہ؟ ہمیں ایمان اس بات پہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے۔ ان باتوں پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، ان باتوں پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری بات ہے فرشتوں پر ایمان۔ یہ ایک غیبی مخلوق ہے جو ہم سے ادرس ہے، جسے اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ اس بات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور تیسری بات ہے کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ نے قرآن پاک میں 3 کتابوں کا نام دیا ہے، جس میں پہلا ہے زبور، تورات، انجیل اور ایک قرآن خود۔ ان چاروں کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے ان 4 کتابوں کو نازل کیا ہے۔ چوتھا ہے پیغمبروں پر ایمان۔ ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے نبیوں کو بھیجا جو انسان کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان میں سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پانچواں ہے قیامت کے دن پر ایمان یعنی پرلے۔ یہ ایک دن ہے جس میں ہمارے کرموں کا، ہمارے اعمالوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح آخری تقدیر پر یعنی قسمت پہ، بھاگ پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اچھا برا جو ہوتا ہے اللہ کی اچھا اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اسلام کے بارے میں جاننے کے 2 مکھ سروت ہیں، ایک قرآن مجید، دوسری حدیث۔ یہ 2 مکھ سروت ہیں جن سے ہم اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم علماء کی تقریریں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے دوارا لکھت اسلامک کتابیں پڑھ کر ان سے ہم اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسلام ایک پورن مذہب ہے، کمپلیٹ دین ہے، جس میں جیون کا ہر موقع پر، ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں مارگ دکھاتا ہے کہ ہم اس اوستھا میں کیسے اس کام کو کریں، ہمیں کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، ہر کام میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک قانونی ویوستھا ہے جس میں ساماجک، آرتھک، راجنیتک اور دھارمک مولیہ مانیتاؤں کا ایک سمہتا ہے۔ اسلام ایک شانتی کا مارگ ہے، توحید کا، مانو سیوا دھرم کا ہمیں راستہ دکھلاتا ہے۔ ہمیں اپنے ایشور سے، اپنے اللہ سے ایک مضبوط ناطہ بنانے کا راستہ دکھاتا ہے اور سماج میں ایک بہتر ناگرک بننے میں پریرت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی بتانے کا توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔